اس کی شکل دیکھیں اور دوسری طرف یورینل ایک ہاتھ میں رکھیں اور وہ مماثلت اور مشابہت دیکھیں یورینل میں اور اس کی شکل میں کتنی زیادہ یکسانیت پائی جاتی. اب عام لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوگا مرد کلندر عمران خان کی سیلف ریسپیکٹ اس وقت چھو رہی، اسے اپنے یہ مخالفین یہ بونے نظر آتے، اسے اپنی مصیبتیں راحتوں کا سبب بنتی محسوس ہوتی. وہ مادی سہاروں سے اور امیدوں سے بہت بلند ہو چکا ہے، اس کا تکیہ صرف اپنے اللہ پر ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ جہاں بھی جائے، جہاں بھی ان میں سے کوئی کریکٹر نظر آ جائے، اس پر باواز بلند لعنت بھیجنا کار ثواب ہے. اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ بہت طاقتور آدمی ہے، تیرے لیے طاقتور ہوگا، جا گھر لے جا. مذاق بنا رکھا ہے آپ نے اس ملک کو اور اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کو. سمجھ رکھا ہے آپ نے یہ کوئی قبرستان ہے، یہ کوئی مردے بستے ہیں یا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. جس طرح سمندر اپنے اندر کا کبھی کبھار سارے کا سارا گند نکال کر ساحل پر پھینک دیتا، اسی طرح ایک عجب حیرانی ہے جو مجھے گھیرے ہوئے ہے کہ شعبہ صحافت کا سارا گند اور غلاظت جنگ اور جیو ایک ادارہ ہے جس کے چھت کے نیچے اکٹھا ہو. ان سب کے ذمے ایک ہی کام ہے کہ پی ٹی اے کے ورکرز کے اندر مایوسی پھیلائی جائے، عمران خان کی ذات کے اندر سے کیڑے نکالے جائیں اور عامت الناس کو یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان جس طرح ایک سٹینڈ لے رکھا ہے اس نے کوئی راستہ نہیں اس کی بچت کا، اور مایوس کن مستقبل کی تصویر پیش کی جائے خبر کے ذریعے، تبصرے کے ذریعے اور کالم کے ذریعے. استثنائی صورتحال ہوگی، یقیناً ہوتی ہے، شاید کچھ اچھے لوگ بھی ہوں، لیکن اس وقت اگر میں نظر دوڑاؤں تو مجھے سارے کے سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے دکھائی دیں. اس موضوع پہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن آئیے پہلے ایک ایسا شخص جس کے اندر خود عزتی نام کی چیز کوئی نہیں. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ میں اس کے دادے کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں کتے پالنے کا شوقین ہوں اور کبوتر پروری میرا ہابی. اڑاتا نہیں ہوں میں، نہ کبھی آسمان کی طرف سے، بس نسلی کبوتر دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں اور دوستوں کو تحفہ کرتا ہوں. کسی دوست کو اچھے نسلی کبوتر چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اچھا چلیے آگے. خواجہ صفدر، خواجہ آصف کا باپ، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، ڈپٹی کمشنر کا ریکارڈ ہوتا ہے. اگر میں یہ غلط کہوں تو کل ہی حد کے عزت کا دعویٰ میرے خلاف دائر کرے خواجہ آصف. مجھے چودھری غلام حسین جو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ تھے، میری ان کے ساتھ پہلے بہت زیادہ لگتی تھی. ہر چوتھے دن مجھے گرفتار کروا دیتے تھے، ہر چوتھے دن مجھے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت اندر بھیج دیتے تھے، اور پھر انہوں نے ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت بھی مجھے بھیجا. لیکن ایک وقت آیا، کوئی وجہ بنی کہ وہ بندہ میری محبت میں ناک ڈوب گیا میرے کریکٹر کی وجہ سے. ہاں یہ میں ضرور کروں. تو خواجہ صفدر کی بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ انتظامیہ کا معاون رہا ہے ہمیشہ، تو وہ سارے کا سارا ریکارڈ دوستی ہو چکی تھی نا. یہ کون سی بات ہے؟ اس سن کے نکالو جی، رجسٹر نکالو. آپ جائیں نا کسی لائبریری میں جائیں، آپ کہیں جی 1955 کے اخبارات جو ہے وہ لے آئے، وہ سارے 1955 کے خانے سے وہ نکال کے لے آئیں گے. ڈپٹی کمشنر انوار الحق جب یہاں سے جا رہا تھا تو وہ لکھ کر گیا کہ خواجہ محمد صفدر ایڈوکیٹ ایک بہترین معاون انتظامیہ ہے، اسے عزت دی جائے اور اس سے کام لیا جائے. اس کے بعد سرور خان ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، وہ بھی یہ لکھ کر گیا کہ یہ خواجہ محمد صفدر ایم پی اے، اب ایم پی اے ہو گیا ہوا تھا، یہ معاون انتظامیہ ہے، انہیں ہمیشہ عزت کے ساتھ انتظامیہ کو اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اس کے معاملات دیکھنے چاہیے، جو یہ کہے وہ کرنا چاہیے. پھر یہ نواب آف کالا باغ کا مخبر ہو گیا. مسلم لیگ کے اندر کی خبریں خواجہ صفدر دیا کرتا تھا، اور پیر پگاڑا تو طنز بھی کیا کرتے تھے اسے، بڑے پیر پگاڑا مردان شاہ. تو چلے باپ کی بات چھوڑتے ہیں، صرف باپ کا ذکر اس لیے کیا، اگر پوری کہانی تو پھر تو سارا ولاگ اس کے کرتوتوں پہ ہو جائے گا اس کے باپ کے. صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ اس کی رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہو، لائک فادر لائک سن. اور کیا ہوگا اس کی طرف آ جائے. میں بتا چکا ہوں کہ بینک میں کلرک، وکالت کی، وہ بھی اس کی تنہا ہے. جائے پوچھ لے، جا کے شجاعت سے پوچھ لے، چودھری شجاعت سے. چودھری ظہور علیہ فیسیں بھیجا کرتا تھا اس کی. وکالت کر کے آ گیا، وکالت سے چلی یو بی ایل میں کلرک بھرتی ہو گیا. اور پھر اس کی دریدہ دہنی اس حد تک اب پہنچ چکی ہے کہ اب اسے دوسرے گیئر میں جواب دیا کروں. آپ ایک کام کریں، اس کی شکل دیکھیں اور دوسری طرف یورینل ایک ہاتھ میں رکھیں اور وہ مماثلت اور مشابہت دیکھیں یورینل میں اور اس کی شکل میں کتنی زیادہ یکسانیت پائی جاتی. اب عام لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوگا، سادہ لوگوں کو جو یہ ویلاگ سن رہے ہیں، اور بھائی یورینل پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی سفر کیا آپ لوگوں نے یہ موٹر وے پہ، سروس ایریا میں
पेशाब गाहें होती हैं, वहां जिन लोगों ने वो पेंट पहनी होती है वो खड़े होकर पेशाब करते हैं, उनके लिए एक यूरिनल लगा होता है इतना सा ना, एक पार सा, वो खड़े होकर उसमें पेशाब कर लेते, उसमें और इसकी शक्ल में जरा मुशाबहत तलाश कीजिए। और आज के बाद चूंकि ये एक मर्द कलंदर, मर्द दरवेश, वक्त के वली के खिलाफ दरीदा दहनी से काम ले रहा है, आज के बाद हर शख्स इसे हाजा यूरिनल कहेगा, हाजा यूरिनल लिखेगा। मैं अपने इस व्लॉग पे आपसे कमेंट्स मांगूंगा, कहकर, मैं कभी मांगता नहीं हूं कुछ भी अल्लाह के सिवा किसी से भी, जो कुछ करना है उसने करना है, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं इसका नाम आज के बाद गूंजना चाहिए, ख्वाजा यूरिनल। और इंतखाब लड़ने के तो ये काबिल है ही नहीं, रहा ही नहीं, ये तो मरदूद खलाइक है, लेकिन अल्लाह करता कि अगला इंतखाब भी ये लड़ता तो मैं कोशिश करता कि इसके लिए इंतखाबी निशान भी जो है यूरिनल में लेकर देता है। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ये चल जाता है। अगर ये किसी को मिर्च दे सकते हैं, चिमटा दे सकते हैं, झूला दे सकते हैं, लूडो दे सकते हैं, भेंगन दे सकते हैं, तो इसे यूरिनल दिया जा सकता है, हम दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ। दरीदा दहनी और हर्जा सराई क्या की है इसने? एक हरबा होता है मायूसी फैलाने। अब इसके जिम्मे एक काम लग गया हुआ है, और ये जो मुस्लिम लीग नून के ये सारे जाहिल इकट्ठे हुए, आप इनमें से जरा गुफ्तगू करते देखें, इनका लहजा देखें, इनके लहजे के अंदर ही आपको एक अनपढ़, जाहिल, गमार, बाजारी और तंग गलियों का मकीन दिखाई देगा इनके लहजों के अंदर और इनके लफ्जों के चुनाव स्वभाव और बिठाव के अंदर। वो कहते हैं इंसान जब दहन खोलता है तो खुशबू और बदबू सामने आ जाती। जब इमरान खान के खिलाफ कोई इस तरह हर्जा सराई करे, बदकलामी करे, इससे 9-10 करोड़ नौजवानों के दिल टूटते हैं, तकलीफ पहुंचती है 10 करोड़ नौजवानों को जो अभी तक घरों में बैठे हुए हैं, मैदान में नहीं निकले क्योंकि अभी आवाज नहीं देगी, निकलेंगे इंशाल्लाह, तैयार बैठे हैं सब। और जो इमरान खान को मोहब्बत करने वालों को तकलीफ देगा उसकी गिरफ्त तो मैं करूंगा। इसका जिम्मा ये लगा हुआ है कि ये एक रट लगाई रख कि इमरान खान जेल से तंग आ गया है, इमरान खान रिहाई चाहता है, इमरान खान ने अपने साथियों को कह दिया है कि फाइनल कॉल मत दो, मेरी बातें चल रही है। आज उसने कहा कि इमरान खान तरलों वास्तों पे आया हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि मुझे छुड़वाओ। नाज़रीन कराम, इसके मुंह में खाक, बेइज्जत शख्स है ये, इसे इल्म ही नहीं कि जब अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट उस मुकाम को छू जाए जिस मुकाम को मर्द कलंदर इमरान खान की सेल्फ रिस्पेक्ट इस वक्त छू रही, उसे अपने ये मुखालफिन ये बौने नजर आते, उसे अपनी मुसीबतें राहतों का सबब बनती महसूस होती। इन्हें इल्म ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ये कभी सच्चाई के दायरे में खड़े ही नहीं हुए। इन्हें क्या इल्म के वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, वो ज़हनी और रूहानी और कल्बी और वजदानी कैफियत क्या होती है। जब बंदा सच के दायरे में खड़ा होता है, आसमान से आग बरस रही होती, हर इंसान आसमान की तरफ देखकर फातिहाना मुस्कुराहट लिए देख रहा होता है, न डरता है न भागता है। ये कहाँ के लोग। और दूसरा, इसे छोड़ते हैं, इसकी रोज मैं वाट लगाया करूंगा रोजाना की बुनियाद पे, जब तक ये कानों को हाथ लगाकर खामोशी इख्तियार नहीं। अब राना सनाउल्लाह, मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, लॉ कॉलेज हॉस्टल में, और मैं उस वक्त क्या कहूँ, अपने मुंह से कहना भी अच्छा नहीं लगता, अगर 40,000 स्टूडेंट थे तो वो सारे मुझे जानते थे शक्ल से, नाम से, चूंकि वहां यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स के अंदर अल्लाह ने उस ओज और उस बुलंदी में मुझे रखा हुआ था। और एक ये भी वहां पढ़ा करता था, यतीम, ये जितना आज बदशक्ल है इससे ज्यादा बदशक्ल हुआ करता। 121, इसका 117 नंबर कर रहा था गालिबन मेरी हिरो में। तो जब पास से गुजरता था, इसका अल्लाह माफ करे वो तकब्बर नहीं था, लेकिन शक्ल से पता चलता था यार इस काबिल नहीं, मुंह मिलाया जाए। ये वो है राना सनाउल्लाह, जो कुछ ये बकवास करता रहा है, ये मरियम के बारे में, नवाज की बेटी के बारे में, ये मैं तो कहूंगा वो पुरानी निकालनी चाहिए कहीं कहीं ऑडियो वीडियो केसेस अगर हैं तो, जो कुछ इससे मुगल्लजात बकी हुई है। पीपल्स पार्टी में हुआ करता था, ये दरीदा दहन था, बदतमीज था, बाजारी था, तो वो बाजारीपन, अच्छा उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं, गालियां दिया करता था ये नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। आज देखें जरा क्या क्या बात नहीं। अच्छा, ये खग्गा क्या कह रहा है, ये कहता जी 190 मिलियन, मैं तो देख रहा हूं कि इमरान खान को सजा हो रही है 190 मिलियन में। और बाबा, जहां तक सजाओं का ताल्लुक है, वो किस किस में सजा नहीं दी। केस अगर देखा जाए तो बख्शियत वकील के मैं कहता हूं कि ये केस एक ऐसा मुकदमा है जिसके, एक होता है जिसकी टांगे नहीं है, जिसकी लेग्स नहीं है, इसका पूरे का पूरा निचला धड़ ही कोई नहीं। और भाई 190 मिलियन, और क्या वो बुशरा बीबी अपने घर ले गई, अपने अकाउंट में ले गई, या इमरान खान अपने घर ले गया या अपने अकाउंट में ले गया? खुदा का खौफ करो, कुछ गैरत खाओ। सबसे कमजोर तरीन ये मुकदमा है। लेकिन और मैं तो मुकदमात की बात ही नहीं करता, आपका क्या है, एक 2.5 आने का एक सफा है, उसमें एक और FIR लिखो, लगा दो, रजिस्टर फाड़ो, पुरानी तारीखों में एक FIR लिख के वो ले आओ।
اصل مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے پکڑا ہوا ہے رانا ثناء اللہ، آپ تو میٹر ہی نہیں کرتے ہو. یہ نواز شریف تو میٹر، یہ گولیورز بٹ کے بونے نظر آتے ہیں مجھے آج کی سیاست کے اندر. ہاں، جو اصل تضاد ہے آج کی سیاست کا وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر. ان سے میری استدعا ہے کہ بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اپنی لائکنگ سے پہچانا جاتا ہے. عاصم منیر صاحب یہ اس قابل ہے یہ لوگ جنہیں آپ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اور یہ بھی کہا ابھی 10 منٹ پہلے رانا ثناء اللہ نے کہ جی انہیں بس امید لگی ہوئی ہے یعنی ٹرمپ سے. او بابا کون ٹرمپ؟ وہ تو ہاتھ ہی اللہ کی طرف کرتا ہے. آپ یقین جانے ناظرین کرام، سامعین کرام، وہ مادی سہاروں سے اور امیدوں سے بہت بلند ہو چکا ہے. اس کا تکیہ صرف اپنے اللہ پر ہے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. جب میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سورسز ہے نا. جس شخص کو انہوں نے بھیجا جا کے مناؤ اسے، آج سے 2.5 مہینے پہلے جب وہ واپس آیا تو میں نے پوچھا ہاں آنکھیں، اس نے کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا جا سکتا. اس نے کہا یہ وہی عمران خان ہے. 2018 میں سارا الیکشن، اس کے سارے انتظامات میں نے اس کے ساتھ مل کر اکٹھے کیے. وہ عمران خان کوئی اور تھا. یہ عمران خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. وہ پتہ نہیں کیا ہے، جھکانی پڑتی آنکھیں، جھپکنی پڑتی آنکھیں. وہ عمران خان. اور اس کے بارے میں یہ تصور کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ کہ ہاں مجھے خوشی ہے. دیکھنا یا تو مزہ آتا ہے، مرد بنو. یہ ٹویٹس کرتے رہے ہو ٹرمپ کے خلاف. وہ میڈم سرجری، میں اکثر کہتا ہوں کہ ذرا تیزاب لو کوئی آدھی بوتل، اس کے منہ پہ چھینٹے مار کے دھوو ذرا منہ اس کا، نیچے سے ہر طرف ٹانکے جاتے، جیسے ریلوے لائن بٹھنڈا میں نہیں ایسے جاتی ایک دوسرے کے اندر گھس کے، اس طرح کے ٹانکوں کی قطاریں ملیں گی آپ. اور پھر یہ وہاں. اور یہ دیکھیے، یہ ذرا اس میں ربط تلاش نہیں کرنا. جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ربط تلاش نہیں کرنا. بے ربط گفتگو میں بھی آپ کو سب کچھ ملے گا، کہ میں آپ کو یقین دلاتا. اور جنیوا میں وہاں گئی ہے، کیا شکل تھی. وہ جو گارڈ رکھے ہوئے تھے وہ حیران تھے، پریشان تھے، کہہ کچھ سکتے نہیں. ایک ہی عورت، پیچھے اس کے خواتین، کچھ مرد، اوئے توئے کر کے رکھ دی اس نے. باپ اور باپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ لاکھ دی لعنت نواز شریف تیرے ہوتے. اور اللہ سے میری دعا ہے کہ یا خدا اب میں کیا کہوں کہ یہ اگر دن مجھ پہ کبھی زندگی میں آنا ہے اس سے بہتر ہے مجھے اٹھا لے، مجھے غرق کر دے کہیں، لیکن یہ منظر نہ دکھائی مجھے. جو منظر یہ دیکھا بھی دیکھیں گے. یہ کہتے ہیں جی جناب وہ قاضی فائز عیسیٰ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ جہاں بھی جائے، اے دنیا بھر میں بسنے والے اصول پرست لوگوں، پاکستانیوں، غیر پاکستانیوں، جہاں بھی ان میں سے کوئی کریکٹر نظر آ جائے اس پر باواز بلند لعنت بھیجنا کار ثواب ہے. اللہ بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ بھی قرآن کریم میں لعنت بھیجتا ہے جھوٹوں پہ. یہ تو جھوٹوں کے استاد اور سردار ہیں. تو رانا ثناء اللہ نے ساتھ ایک اور بھی مصرع طرح اور بھی ساتھ لگایا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ بہت طاقتور آدمی ہے، تیرے لیے طاقتور ہوگا، جا گھر لے جا. طاقتور صرف اللہ ہے، باقی ہم سب کمزور ہیں. کسی کو طاقتور ہم نہیں مانتے. کیا ہو جائے گا؟ بڑے بڑے طاقتوروں کو ہم نے ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے. یہی کلپ ان قریب سنبھال لیا میں نے، ان قریب دکھاؤں گا رانا، تجھے کہوں گا رانا ثناء اللہ کہ یہ تو نے کہا تھا جی وہ نہیں جھکنے والا، اگر ٹرمپ بھی کچھ کہے وہ طاقتور ہے. تجھے بتاؤں گا، ہاں تجھے اللہ بتائے گا، ان قریب بتائے گا. انتظار کر، بس کہ وہ وقت قریب ہے. سب بھگ کی طرح اٹھ جائے گی یہ طاقت واقت. مذاق بنا رکھا ہے آپ نے اس ملک کو اور اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کو سمجھ رکھا ہے آپ نے یہ کوئی قبرستان ہے، یہ کوئی مردے بستے ہیں. یا اٹھیں گے، سب اٹھے گا. نل حق کا نعرہ اٹھے گا انشاءاللہ، انتظار کیجئے. ناظرین اکرام، مجھے اپنے مزاج پہ کنٹرول ہے، لیکن کیا کروں، تلخی اتنی زیادہ بھر دی ہے میرے اندر ان کریکٹرز نے کہ جب ان کا ذکر آتا ہے، ان کے کرتوت سامنے آتے ہیں، میں جانتا ہوں انہیں، ان کی نسلوں کو جانتا ہوں. میں کیسے جانتا ہوں؟ اب 2 4 5 7 دن کے بعد میں یہ بھی سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا زندگی میں، کہاں دیکھا، کیسے دیکھا، کس حیثیت سے دیکھا. پھر آپ کو اس خاکسار کے بارے میں علم ہوگا اور آپ یقیناً کہیں گے یار یہ ٹھیک کلپتا ہے، یہ ٹھیک چلاتا ہے. مجھے ایک دوست نے مشورہ بھی دیا ہے اور ساتھ کہا ہے آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی آواز جو ہے وہ مت، یعنی چیخ نہ مارے. میری آپ سے گزارش ہے، اب میں آپ سے کہوں گا کیونکہ آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ بن چکا ہے جس کی خوشبو اب میں محسوس کرتا ہوں. اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے، اپنے گروپ سے بھی کہیے کہ اسے سبسکرائب کریں.
मुझे अगर 30,000 लोग देख रहे होंगे तो ये 2,000 फायरवॉल उसका मुकाबला करना है आपने और हमने मिलकर। पता नहीं 45 अरब रुपया लगा दिया है इन्होंने ऐसे व्लॉग रोकने के लिए, ताकि लोग, मुझ जैसे लोग दिल शिकस्ता हो जाए, बददिल हो जाए और छोड़ जाए ये काम कि जी हमें तो देख ही कोई नहीं रहा। आप देखिए भी, कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और ऑल पे भी क्लिक कीजिए। जिस तरह भी इस चैनल को आगे ले जाया जा सकता है उसमें मुआवनत कीजिए। अल्लाह हाफिज।